مجید کے مشورے پر لڑکوں نے اپنے بستے اٹھا کر پاس ہی گنے کے ایک کھیت میں چھپا دیے اور جوہر کے کنارے بیٹھ گئے۔ مجید نے کہا، دیکھو، جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی نہ اٹھے۔ جب کوئی آئے گا میں خود اس کے ساتھ بات کروں گا۔ مجید نے اپنی پگڑی اتار کر اسے دوہرا کیا اور پھر کوئی 2 سیر گیلی مٹی لے کر اس کا گولا بنایا اور ایک سرے میں باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور ایک طرف ہو کر بولا، داؤد، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ داؤد کی خاموشی پر اس نے خود ہی جواب دیا، یہ ایک ہتھیار ہے، میں نے یہ چچا افضل سے سیکھا ہے۔ چچا افضل نے ایک دفعہ اس کے ساتھ ایک ڈاکو کو اس کے گھوڑے سمیت گرا لیا تھا۔ کیسے؟ داؤد نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ مجید نے پگڑی کا ایک سرا دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اسے اپنے سر سے اوپر گھماتے ہوئے بولا، دیکھو، اب یہ لاٹھی سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر کوئی اس کی لپیٹ میں آ جائے تو وہیں گر پڑے گا۔ مجید نے عملی ثبوت دینے کے لیے پگڑی کو تیزی سے گھماتے ہوئے مٹی والا سرا زمین پر دے مارا۔ اس سے گیلی نرم زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا پڑ گیا۔ مجید لڑکوں کے قریب آ بیٹھا، ان کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ داؤد نے جلدی سے اپنی پگڑی اتاری اور دونوں ہاتھوں سے مٹی کھودتے ہوئے کہا، ارے یہ تو بہت اچھا ہتھیار ہے، لیکن یہ مٹی نرم ہے۔ اگر اس کی بجائے وہ اپنا فکرہ پورا کیے بغیر اٹھ کر ایک کنویں کی طرف بھاگا اور ٹوٹی ہوئی منڈیر سے 2 اینٹیں اٹھا لایا۔ اس نے ایک اینٹ اپنی پگڑی کے ساتھ باندھ لی اور دوسری مجید کو دیتے ہوئے کہا، مٹی کی بجائے یہ ٹھیک ہے مجید۔ باقی لڑکے بھی اپنے اپنے لیے اینٹیں اٹھا لائے۔ تھوڑی دیر میں وہ سب اس جدید قسم کے ہتھیار سے مسلح ہو چکے تھے، لیکن سلیم کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ پگڑی جیسی کارآمد چیز کی بجائے اپنے سر پر ٹوپی پہن کر آیا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ جوہر کے دوسرے کنارے پر پڑی۔ خیردین کمہار گدھوں کے پیچھے بھاگنے کے بعد تازہ دم ہونے کے لیے جوہر میں نہا رہا تھا۔ اس کے کپڑے کنارے پر پڑے ہوئے تھے۔ عام حالات میں سلیم شاید ایسی حرکت نہ کرتا، لیکن معاملہ نازک تھا۔ بھاگتے ہوئے وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر خیردین کی پگڑی اٹھا لایا۔ خیردین دوسری طرف منہ کر کے ڈبکیاں لگا رہا تھا، اس لیے اس کی نگاہ سلیم پر نہ پڑی۔ جب سلیم اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو موہن سنگھ اور اس کے 3 نوکر گاؤں سے نکل کر جوہر کا رخ کر رہے تھے۔ اب اینٹ مہیا کرنا مشکل تھا، اس لیے سلیم کو مٹی پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔ موہن سنگھ کے ہاتھ میں ہاکی تھی اور اس کے نوکروں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ داؤد نے کہا، مجید، اس کالی پگڑی والے نے میرے باپ کو جوتے مارے تھے، اس کے ساتھ میں نپٹوں گا۔ مجید نے کہا، لیکن جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی نہ اٹھے۔ جب وہ قریب آ گئے تو مجید اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نوکروں نے جب دیکھا کہ ان بچوں کے پاس ان لاٹھیوں کا کوئی جواب نہیں تو اطمینان سے ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا، موہن سنگھ کو کس نے مارا ہے؟ موہن سنگھ سلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، مجھے اس نے مارا ہے۔ مجید نے کہا، تم انہیں کیوں لائے ہو؟ اپنے باپو کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ موہن سنگھ نوکروں کی طرف دیکھ کر پھر چلایا، یہ سلیم کا بھائی ہے اور یہ تمام لڑکے اس کے ساتھی ہیں، ان سب کو پکڑ لو۔ نوکر نے کہا، تم سب ہمارے ساتھ سردار جی کے پاس چلو۔ مجید نے بے پرواہی سے کہا، ارے دیکھے ہیں تمہارے سردار جی، نہیں جاتے ہم اس کے پاس۔ نوکر کو اس غیر متوقع جواب نے ایک لمحے کے لیے پریشان کر دیا۔ وہ مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کالی پگڑی والا پست قامت آدمی کچھ دیر غور سے داؤد کی طرف دیکھنے کے بعد اچانک چلا اٹھا، ارے یہ نور دین تیلی کا لڑکا ہے۔ ابے تیلی کے بچے، تمہیں وہ مار بھول گئی؟ سلیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، داؤد پر تمہیں اس لیے غصہ آتا ہے کہ اس کا باپ غریب ہے۔ موہن سنگھ کو میں نے مارا ہے اور جب بھی یہ گالی دے گا میں اسے ماروں گا۔ نوکر نے سلیم کو ڈرانے کی نیت سے لاٹھی اٹھائی، لیکن اس سے قبل مجید کے ہاتھ حرکت میں آ چکے تھے۔ پگڑی کے ساتھ تیزی سے گھومتی ہوئی اینٹ اس کی پسلی پر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹ گیا، زمین پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ پسلی پر رکھ کر کراہنے لگا۔
اس کے ساتھی حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجید نے اچانک اس کی لاٹھی اٹھا لی۔ ایک آدمی نے مجید کو لاٹھی مارنے کی کوشش کی لیکن وہ جست لگا کر ایک طرف ہو گیا۔ اتنی دیر میں مجید کے باقی ساتھی میدان میں آ چکے تھے۔ مجید کے مد مقابل نے اس پر دوسرا وار کرنے کے لیے لاٹھی بلند کی، لیکن پیچھے سے گلاب سنگھ کی پگڑی کے ساتھ گھومتی ہوئی اینٹ اس کی گردن پر لگی اور اس کے ساتھ ہی مجید نے اس کی ٹانگ پر لاٹھی مار دی۔ مجید نے دوسری بار لاٹھی اٹھائی تو وہ بھاگ نکلا۔ وہ آدمی جس نے سب سے پہلے مجید سے چوٹ کھائی تھی اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن 4 لڑکے اس کے گرد کھڑے تھے۔ ایک اینٹ اس کے سر پر لگی اور وہ منہ کے بل لیٹ گیا۔ موہن سنگھ شکست کے آثار دیکھ کر چند قدم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلیم آنکھ بچا کر ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد اس کے قریب آ پہنچا۔ موہن سنگھ اس وقت خبردار ہوا جب وہ سلیم کی زد میں آ چکا تھا۔ جست لگانے سے پہلے اس کی ٹانگ پگڑی کی لپیٹ میں آ گئی اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ سلیم کے 2-4 گھونسے کھانے کے بعد وہ اٹھا اور اپنی پگڑی اور آدھی قمیض سلیم کے ہاتھوں میں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ سلیم بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا تو لڑائی کا آخری حصہ ایک دلچسپ مشغلے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کالی پگڑی والے ٹھگنے قد کے آدمی پر داؤد نے قسمت آزمائی کی تھی۔ وہ اینٹ کی ضرب سے تو بچ گیا لیکن داؤد کی پگڑی اس کے گردن کے گرد لپٹ چکی تھی۔ داؤد نے پگڑی کو زور سے جھٹکا دیا اور وہ زمین پر آ رہا۔ داؤد اسے گھسیٹ رہا تھا اور اس نے گلا گھٹ جانے کے خوف سے پگڑی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ داؤد کا یہ کھیل دلچسپ سمجھ کر باقی لڑکے بھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ موہن سنگھ کا دوسرا نوکر جو زمین پر لیٹا ہوا اپنے چاروں طرف گھومنے والی پگڑیوں کو لاٹھیوں سے زیادہ خطرناک سمجھ رہا تھا، اپنے پہرے داروں کی توجہ دوسری طرف مبذول ہوتی دیکھ کر اٹھا اور کسی توقف کے بغیر گاؤں کی طرف بھاگ نکلا اور مجید جاتے جاتے اس کی پشت پر ایک لاٹھی مار گیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ فتح حاصل کرنے والوں کو مال غنیمت میں 2 لاٹھیاں، 2 جوتے، 1 پگڑی اور پھٹی ہوئی قمیض کا ایک ٹکڑا ہاتھ لگا۔ اس کے علاوہ ایک قیدی بھی تھا جسے داؤد نے زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ کالی پگڑی والا ٹھگنے قد کا آدمی اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کر رہا تھا کہ پگڑی جیسی بے ضرر چیز کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو وہ ایک خوفناک ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے اس بات کا عملی تجربہ ہو رہا تھا کہ لڑکے، خاص کر اسکول کے لڑکے، غصے کی نسبت خوشی کی حالت میں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے زمین پر ناک کے ساتھ لکیریں نکال چکا تھا، لیکن اس کے بعد کسی نے کہہ دیا اس کی پگڑی کالی ہے، اس کا منہ بھی کالا کر دو۔ چنانچہ 8-10 دواتوں کی سیاہی اس کے منہ پر مل دی گئی۔ پھر کسی نے کہکا لگایا اور وہ سمجھ گیا کہ اب کوئی نئی مصیبت آئے گی۔ چنانچہ کہکا لگانے والے نے یہ کہہ کر خدشات پورے کر دیے کہ اب اسے جوتے لگاؤ اور اس کے سر پر جوتوں کی بارش ہوئی۔ پھر کسی نے کہا چلو اسے اپنے گاؤں لے چلیں، بچے اسے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ مکے، گھونسے، لاتے اور جوتے کھانے کے بعد اس میں بچوں کے کسی نئے گروہ کے لیے دلچسپی کا سامان مہیا کرنے کی سکت نہ تھی۔ داؤد نے کہا اچھا قسم کھاؤ کہ تم پھر اسکول کے کسی لڑکے سے نہیں لڑو گے۔ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ اچھا کہو تم ایک بندر ہو۔ اس نے کہا میں ایک بندر ہوں اور میں بندر کی طرح ناچ سکتا ہوں اور میں بندر کی طرح ناچ سکتا ہوں۔ مجید نے اس کی پگڑی اس کے گلے میں باندھ دی اور کہا شاباش میرے بندر، اب ناچ کر دکھاؤ۔ وہ بے بسی کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکے شور مچانے لگے، اسے ناچنا نہیں آتا، اسے ناچنا نہیں آتا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ماسٹر جی جھوٹ بولنے والوں کو کان پکڑواتے ہیں۔ داؤد نے کہا اچھا کان پکڑو۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کان پکڑ لیے۔ لڑکے اب ہمارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ مجید نے کہا ارے بندر یوں نہیں، گلاب سنگھ تم اسے کان پکڑ کر دکھاؤ۔ گلاب سنگھ نے اس کے سامنے نمونہ پیش کر کے اسے اس سیدھے سادے مسئلے کی پیچیدگیوں کا احساس دلایا۔ وہ کان پکڑے سوچ رہا تھا کہ اب اس کے ساتھی سردار جی کے پاس پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ تھوڑی دیر میں آدمیوں کا نیا جتھا لے کر پہنچ جائیں گے۔ جب اسے بہت زیادہ کوفت ہونے لگی تو وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی اور لڑکے بھاگ جائیں گے۔ جب تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو وہ چلا اٹھا مجھے چھوڑ دو سردار جی، تھوڑی دیر میں گاؤں کے تمام آدمیوں کو لے کر آ جائیں گے، تم بھاگ جاؤ۔ لڑکے اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ داؤد نے کہا
चलो मजीद गांव के आदमियों से हम नहीं लड़ सकते, अगर तुम लड़ाई करना चाहते हो तो एक लड़के को अपने गांव भेज दो। किसी ने पीछे से बारोब आवाज में कहा, यहाँ क्या हो रहा है? लड़के इधर उधर हट गए और कान पकड़ने वाला इस आवाज़ को ताइद गैबी समझकर खड़ा हो गया। ये सलीम का चचा अफजल था और उसके साथ गुलाब सिंह का बाप शेर सिंह था। उनके हाथों में लाठियां थीं और लड़कों के लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि उन्हें जलाल ने भेजा है। अफजल और शेर सिंह ने जंगी कैदी के चेहरे पर स्याही देखकर कहका लगाया और बच्चों की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ये कौन है? उसके जवाब में सलीम ने सारी सरगुज़िश्त सुना दी। अफजल और शेर सिंह एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शेर सिंह ने कहा, चरण सिंह बड़ा कमीना है, ये दूसरों के बच्चों को क्या समझता है, चलो इसके पास चलें। अफजल ने कहा, यहीं ठहरो, अब वो ज़्यादा आदमी लेकर आएगा। सलीम ने कहा, चचा जी, उससे पहले इसने दाऊद और उसके बाप को अपने नौकरों से पिटवाया था। आज दाऊद ने हमारा साथ दिया है, अगर आपने उसे ना रोका तो वो फिर उसके बाप की बेइज्जती करेगा, हम उसे ठीक कर देंगे। ये कहकर अफजल सरदार के नौकर की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्यों बदमाश, तुम्हें लड़कों के मुकाबले में लाठियां उठाते हुए शर्म नहीं आई? उसने सामी हुई आवाज में कहा, चौधरी जी, हमें मालूम ना था कि ये आपके बच्चे हैं। देखो बदमाश, बच्चे सब एक जैसे होते हैं, आइंदा अगर तुमने किसी लड़के पर हाथ उठाया तो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं चौधरी जी, अच्छा जाओ, अब जाकर अपना हुलिया ठीक करो। नौकर चंद कदम दूर जाकर जोहड़ के किनारे पर बैठ गया। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। गांव से आदमियों का शोरो होगा सुनकर अफजल और शेर सिंह चंद कदम दूर एक झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ गए। अफजल और शेर सिंह की मौजूदगी में लड़कों को कोई परेशानी ना थी, वो इत्मीनान से कबड्डी खेल रहे थे। मोहन सिंह का बाप चरण सिंह करीब 10 आदमियों के साथ नमूदार हुआ। वो चीखते चिल्लाते और गालियां देते चले आ रहे थे। चरण सिंह कह रहा था, देखो ये भाग ना जाएं, उन सबको पकड़ लो। और इसके साथ लड़कों को पकड़ने या मारने से ज़्यादा इन्हें भगाने की ख्वाहिश ज़्यादा थी। गांव से निकलते वक्त उनकी ज़ुबानें काफ़ी जोश व खरोश का मुजाहरा कर रही थी। उन्हें यकीन था कि अगर लड़के पहले ही भाग नहीं गए तो इन्हें देखकर भाग जाएंगे, लेकिन वो इंतहाई इत्मीनान के साथ कबड्डी खेल रहे थे और गांव के आदमियों का जोश व खरोश परेशानी में तब्दील हो रहा था। चरण सिंह ये महसूस कर रहा था कि ये गुस्ताख लड़के उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। उन्होंने उसके लड़के पर हाथ उठाया। इसके नौकरों के हाथों मार खाने की बजाय उल्टा उन्हें पीट डाला था। वो 1000 एकड़ का मालिक था। उसके साथ गांव के 10 जंगजू आदमी थे। वो गला फाड़ फाड़ कर अपने खौफनाक अज़ाइम का इजहार कर रहा था, लेकिन उन सब बातों के बावजूद ये लड़के कबड्डी खेल रहे थे। सिर्फ उसके गांव की हदूद में ही नहीं, बल्कि उसके अपने खेत में। उनकी बेपरवाही और बेतवजही से ये जाहिर हो रहा था कि वो इस गांव के मालिक हैं। ये ज़मीन उनकी है और इन्हें गालियां और धमकियां देने वाले किसी और मुल्क के बाशिंदे हैं, और वो इन पर हमला करने की बजाय यूं ही शोर मचाते हुए उनके करीब से गुजर जाएंगे। चरण सिंह के नौकर, जो थोड़ी देर पहले शिकस्त खा कर गए थे, उसे बता चुके थे कि इनकी पगड़ियां इनकी लाठियों से ज़्यादा खतरनाक हैं, लेकिन अब वो खाली हाथ खेल रहे थे। हमला आवर जूं जूं महाज़े जंग की तरफ आ रहे थे, उनकी रफ्तार और गुफ्तार में संजीदगी आ रही थी। जब वो कोई 50 गज के फासले पर थे तो अफजल और शेर सिंह झाड़ी के अकब से निकले और चंद कदम आगे बढ़कर खड़े हो गए। हमला आवरों पर अचानक एक सकूत तारी हो गया। उनकी बजाय अब लड़के चिल्ला रहे थे। अफजल ने लड़कों को डांट कर खामोश कर दिया और चरण सिंह इस हरकत को एक अच्छा शगुन समझकर चंद कदम आगे बढ़ा। उसने कहा, चौधरी अफजल, इन लड़कों ने मेरे लड़के और मेरे नौकरों को मारा है। अफजल ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे लड़के और नौकरों ने इन लड़कों को इस किस्म की गालियां दी थी जैसी तुम अभी दे रहे हो, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है। शेर सिंह ने कहा, चरण सिंह, हमारा ख्याल था कि तुम अपने गांव के सारे आदमी लेकर आओगे। तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए लेकिन अकल ना आई। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे लड़के के सिवा बाकी तमाम बच्चे लावारिस हैं, तो इनमें से किसी को हाथ लगा कर दिखाओ। चरण सिंह ने कहा, शेर सिंह, तुम्हारे साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन इन लड़कों ने मेरे लड़के को बहुत मारा है। शेर सिंह ने कहा, तुम्हारे लड़कों को सिर्फ 2 लड़कों ने मारा है। इनमें से एक मेरा लड़का है और दूसरा अफजल का भतीजा है। हमने अपने बच्चों को गालियां नहीं सिखाई,
لیکن گالیوں کا جواب دینا ضرور سکھایا ہے۔ تمہارے لڑکے نے انہیں گالیاں دی تھی، اب تمہیں اس بات کا افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے گالیوں کا جواب دیا گیا ہے۔ اگر تمہاری تسلی نہیں ہوئی تو ہمت کرو، تمہارے ساتھ 10 آدمی ہیں، ہم صرف 2 ہیں۔ اگر تم کہو تو ہم اپنی لاٹھیاں بھی پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ فوج جو تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو لڑنے والی نظر نہیں آتی۔ افضل نے کہا، چرن سنگھ کو صرف بچوں پر غصہ آتا ہے۔ سلیم، گلاب، مجید اور ذرا آگے آ جاؤ، سردار جی اپنا غصہ نکال لیں۔ یہ تینوں لڑکے آگے بڑھ کر چرن سنگھ کے قریب کھڑے ہو گئے۔ چرن سنگھ انتہائی پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کے سامنے کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا آپے سے باہر ہو گیا ہوتا، لیکن افضل اور شیر سنگھ کا معاملہ مختلف تھا۔ بالآخر جہاں طاقت نے جواب دے دیا وہاں عقل کام آئی۔ اس نے کہا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ موہن سنگھ نے تمہارے بچوں کو گالیاں دی ہیں تو میں خود اس کی مرمت کرتا۔ افضل نے ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، بچے اپنے باپ اور نوکروں سے گالیاں سیکھتے ہیں۔ اب جاؤ سردار جی، ہم تمہارے ساتھ لڑنے نہیں آئے تھے، بچوں کا معاملہ تھا، کل یہ پھر ایک ہو جائیں گے۔ بڑوں کو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اپنے لڑکے کے کہنے پر لوگوں کے ساتھ لڑتے پھرو گے تو اپنی عزت خراب کرو گے۔ اس کے بعد فریقین میں تھوڑی دیر تک مصالحانہ باتیں ہوئیں۔ سردار چرن سنگھ افضل اور شیر سنگھ کو اپنے گھر کا پانی پلانے اور اپنے باغ کے آم کھلانے پر اصرار کر رہا تھا اور وہ معذرت کر رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کا رخ کرنے والے تھے کہ جوہڑ کے دوسرے کنارے کسی کی چیخو پکار نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ پنڈت رام پرساد چلا رہا تھا، خیرو کے بچے، یہ بے زبان ہے، ارے پاپی اسے نہ مارو۔ اور خیرو بے تحاشا اس کی گائے پر ڈنڈے برسا رہا تھا۔ گائے بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور خیرو اسے گھیر گھیر کر مار رہا تھا۔ لوگوں نے بارہا گدھوں پر خیرو کا عتاب دیکھا تھا، لیکن پرائی گائے کے ساتھ اس کا یہ سلوک ان کے لیے ایک معمہ تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب جوہڑ کے کنارے پہنچ کر خیرو کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور خیرو کہہ رہا تھا، سردار جی، چودھری جی میری بھی سنو، یہ گائے میری پگڑی نگل گئی ہے، غضب خدا کا، 7 گز کی پگڑی، بالکل نئی، بہاری لال سے پوچھو، میں نے پچھلے مہینے اس سے خریدی تھی۔ مجھے پگڑی کا اتنا افسوس نہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک تعویذ بندھا ہوا تھا اور میں نے اس کے لیے پیر ولایت شاہ کو 5 روپے دیے تھے۔ افضل نے کہا، ارے تم پاگل تو نہیں ہو گئے، گائے تمہاری پگڑی کیسے نگل گئی؟ اس نے کہا، چودھری جی خدا کی قسم میری پگڑی گائے نے کھائی ہے، میں کپڑے اتار کر نہا رہا تھا اور گائے کے سوائے یہاں کوئی نہیں تھا۔ چرن سنگھ نے کہا، ارے کہیں پانی میں گر گئی ہوگی۔ سردار جی میں کنارے کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی تلاش کر چکا ہوں۔ افضل نے کہا، تو پھر کسی اور جگہ رہ گئی ہوگی، جاؤ جا کر اپنے گھر میں تلاش کرو۔ جی میں گھر میں بھی دیکھ آیا ہوں، میں آس پاس کے کھیتوں میں بھی تلاش کر چکا ہوں، پھر مجھے خیال آیا کہ شاید میری پگڑی پانی میں گر گئی ہے۔ میں دوبارہ کپڑے اتار کر پانی میں تلاش کر رہا تھا تو یہ گائے آ کر میری چادر کو چبانے لگی۔ دیکھو، اس نے کنارے پر پڑی ہوئی چادر اٹھا کر ایک کونا انہیں دکھاتے ہوئے کہا، اگر میں نے فوراً چھڑایا نہ ہوتا تو یہ اسے بھی نگل جاتی۔ سلیم خیرو کی پگڑی بغل میں دبائے ایک طرف کھڑا تھا۔ اس نے مجید کے کان میں کچھ کہا۔ مجید نے داؤد سے سرگوشی کی اور اس نے سلیم سے پگڑی پکڑی، اپنی قمیض کے دامن میں چھپا لی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد چپکے سے جوہڑ کے کنارے رکھ دی۔ اسکول کے لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پھوسی کرنے لگے۔ اس کے بعد سب ہنس رہے تھے۔ اچانک خیرو کے گاؤں کے ایک آدمی نے کہا، ارے وہ کیا ہے؟ ابے خیرو کے بچے، اندھے تو نہیں ہو گئے تم؟ دوسرے آدمی نے آگے بڑھ کر خیرو کی پگڑی اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیچڑ اور مٹی سے خیرو کی پگڑی کا حلیہ بہت حد تک بدل چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ بندھا ہوا تعویذ دیکھ کر اسے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یہ میری پگڑی ہے۔ تاہم وہ قسمیں کھا رہا تھا کہ اس سے پہلے پگڑی یہاں سے غائب تھی۔ پنڈت رام پرساد، جس نے انتہائی صبر سے گزشتہ صورتحال کا سامنا کیا تھا، اب آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ بارش کی رفتار نے لوگوں کو زیادہ دیر ہنسنے کا موقع نہ دیا۔ جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو سلیم نے آگے بڑھ کر دبی زبان میں افضل سے کہا، چچا یہ داؤد پر غصہ اتاریں گے، بیٹا تم فکر نہ کرو۔ یہ کہہ کر افضل آگے بڑھا اور چرن سنگھ کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ کچھ دیر دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ جب افضل اور شیر سنگھ بچوں کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے
तो दाऊद भी उनके साथ हो लिया। थोड़ी दूर जाकर अफजल ने कहा, दाऊद बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, मैंने तुम्हारे मुतल्लिक उसके कान खोल दिए हैं। अगर वो अब भी तुम्हें कुछ कहे तो मेरे पास चले आना। अगले दिन लड़कों ने मोहन सिंह के तर्ज अमल में एक गैर मुतवक्का तब्दीली महसूस की। लड़के उसे कल के वाक़या सुना सुना कर छेड़ रहे थे और वो सर झुकाए खामोश बैठा था। उसके पड़ोस के लड़कों ने बताया कि उसके बाप ने घर पहुंचकर सारा गुस्सा उस पर निकाला था। अगली किस्त सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।